وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العزت کے بڑے ہی اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم انہیں انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں اور تم انہیں اسی ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ، اسماء حسنہ کا مطلب ہے بڑے ہی اچھے نام۔ اسماء جمع ہے اور حسنہ بڑے ہی حسین اور بڑے ہی خوبصورت نام ہیں اللہ رب العزت کے، اور صفاتی نام اللہ کے بے شمار ہیں۔ اور انہی اسماء حسنہ میں سے آج کا جو ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے وہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے الستار۔ ستار، الف سین تا الف اور را، الستار۔ اگر ہم ستار کو دیکھیں تو ستار کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ کیا کرنا؟ ڈھانپ لینا، یہ ستار کا معنی۔ اور ستار کا معنی یہ ہے کہ امام بیضاوی اس کو بیان کرتے ہیں، فرمایا الذی یغطی عیوب عبادہ، کہ ستار سے مراد وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ستار کا معنی یہ ہے کہ ستار وہ ذات ہے جو اپنے بندے کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، ان کے اوپر اپنا رحمت کا پردہ ڈال دیتا ہے، اپنے عفو و کرم کا پردہ ڈالتا ہے، اور اپنے بندوں کے عیبوں کو ڈھانپتا بھی ہے اور ان پر نظر کرم بھی فرماتا ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم بندے ہیں اور بندہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ قدم قدم پر وہ گناہ کرتا ہے، سانس سانس پر وہ گناہ کرتا ہے۔ زندگی گزارتے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر عیب بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن ہمارے عیبوں کے اندر اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ خیال کریں، بندہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر سوچے کہ یہ جو عیب میرے اندر موجود ہیں، یہ جو عیب ہیں میرے اندر، یہ جو گناہ میں کرتا رہا ہوں، جو میرے نامہ اعمال کے اندر لکھے جا رہے ہیں، اگر یہ عیب ہمارے ظاہر ہو جائیں تو ہم دنیا کے اندر اپنا منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے ایسے عیب ہیں کہ اگر ہمارے عیب دنیا کے اندر ظاہر ہو جائیں تو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار اور یہ ہماری زندگی کے شب و روز کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک ایسی ذات بھی ہے کہ جو ابھی انسان دل کے اندر بات ہے، ابھی اس کی زبان سے جملہ ادا نہیں ہوا، ابھی تک زبان، ابھی وہ خیال اور سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے یا یہ کام کرنا ہے، اور اللہ کی ذات فرمایا وہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دل کے خزانوں میں چھپی ہوئی بات ہے اللہ اسے بھی جاننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان گناہ کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، بندوں سے بندہ بڑا چھپتا ہے، بندوں سے بندہ چھپتا ہے۔ جب کوئی گناہ والا کام اس نے کرنا ہو اور وہ چھپ بھی جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا گناہ ظاہر بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک ذات ہے جو اس گناہ کو بھی جاننے والی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کیسی ذات ہے، کیسی اللہ کی ذات ہے کہ سارا کچھ اللہ اپنی نظر رحمت کے ساتھ ملاحظہ بھی کر رہا ہے اور پھر بھی اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ اپنے بندوں پر کرم کرتا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے توفیق دیتا ہے۔ وہ بندے اسی کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر اسی کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی اس طرح سے اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ اور اگر بندہ خیال کرے کہ جناب اگر ہم اپنی زندگی
کا جو ہمارا عرصہ گزر چکا ہے، اگر ہم زندگی کی اس کیسٹ کو ذرا ریورس چلانا شروع کریں، ذرا ہم اس کو پیچھے لے کر جائیں، جو ہم نے زندگی کے ماہ و سال گزارے ہیں، جو ہم نے جوانی کے ایام گزارے ہیں، جو ہم نے جناب اپنے بڑھاپے کے شب و روز گزارے ہیں، اگر ہم اس کیسٹ کو ریورس کریں تو پھر ہمارے سامنے ہمارا نامہ اعمال آ جاتا ہے کہ میں کیا کیا دنیا کے اندر اعمال کرتا رہا ہوں، لیکن یہ اللہ رب العزت کی شان ستاری ہے کہ اس نے یہ ساری عمر جو میری گزر گئی ہے، اللہ نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ انسان گناہ کو شمار کرتا رہے وہ شمار نہیں کر سکتا ہے، ان گنت بار وہ بندہ اللہ کی نافرمانیاں کر چکا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں، اس قدر ہمارے ان گنت بے شمار گناہ ہیں، لیکن ایک ذات ہے جو ستار ہے، جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ہے۔ اور پھر ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ رب العزت ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے، ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے۔ ستار یہ ہے، اس کی شان ستاری یہ ہے کہ بندہ سال سے گناہ کرتا جا رہا ہوتا ہے، گناہوں کی دلدل میں دھنستا جاتا ہے، ہر قدم پر گناہ کرتا ہے۔ جیسے جیسے زندگی گزرتی جا رہی ہے، اللہ کی ذات اس بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اللہ اپنی شان ستاری کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھر کبھی وہ لمحہ آتا ہے، انسان 10-20 سال تک گناہ کرتا رہتا ہے، آخر کار انسان آہستہ آہستہ گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ اسے گناہ سے دور کر دیتا ہے۔ کبھی اس کا سارا نامہ اعمال گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ اپنی غفاری اور اپنی شان غفاری کا اظہار کرتا ہے، اور توبہ کے باعث بندے کے سال ہا سال گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اس کی غفاری ہے کہ وہ اللہ ہے۔ کبھی جناب وہ بندے کو حج اور عمرے کی توفیق عطا کرتا ہے، بندہ کبھی حج پر جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدا الاپتا ہے، اس عظیم گھر کا طواف کرتا ہے، اللہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ کبھی اللہ بندے کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اللہ نماز کے صدقے سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کبھی وہی اللہ ہے جو بندے کو رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے، انسان اس میں نیک اعمال کرتا ہے تو غفار اپنی شان غفاری کا اس طرح سے اظہار کرتا ہے کہ بندے کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ اس کی شان غفاری ہے۔ تو اللہ ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے۔ عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور گناہوں کو معاف کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ اور پھر ایک اور وجہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی شان ستاری کا اظہار اس لیے بھی فرمایا ہے کیونکہ اللہ نے زمین کے اندر جس کو نائب بنایا ہے وہ انسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ اور اگر انسان کے عیبوں سے پردہ اٹھ جائے اور انسان انسانیت کے قابل نہ رہے تو زمین کا نظام بھی پھر چل سکتا نہیں ہے۔ یہ انسان اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو زمین کی خلافت عطا کی ہے، اس لیے اللہ نے شان ستاری کا اظہار فرما کر انسان اور جناب زمین کا جو نظام چل رہا ہے اللہ نے اس کو بہترین طریقے سے اللہ اس کو چلا رہا ہے۔ اور پھر میرے آقا کا فرمان عالی شان بھی ہے، فرمایا ان اللہ حی کریم ستیر یستحیی ان یفصح عبادہ، فرمایا لوگوں جان جاؤ، مصطفیٰ کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں، میرے آقا اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا لوگوں جان جاؤ اللہ حیا کرنے والا ہے، اللہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اللہ بندے کے عیبوں کو ظاہر کر کے اسے ذلیل کر دے۔ فرمایا جی اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ بندے کے عیبوں سے پردہ ہٹا کر اسے ذلیل کرنے سے حیا کرتا ہے۔ اللہ حیا بھی کرتا ہے، بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر ان پر کرم نوازی بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔
اور پھر کہا اب یہ حضور کا فرمان اور عادت ہمیں جو سبق دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت رب ہو کر جو سارا کچھ جاننے والا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے بندے میں بھی حیا کرتا ہوں۔ کیوں اللہ حیا نہ کرے؟ اللہ وہ ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ ایک ماں بچے کے عیب پر پردہ ڈالتی ہے، ماں اس کے بچے کے باپ کی سزا سے بچانے کے لیے ہزار ہاتھ جھوٹ بولتی ہے، میری اولاد کو کہیں میرا خامد نہ کرے۔ اور اللہ وہ ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اور کہا اے میرے بندو تم کیسے بندے ہو کہ میں خدا ہو کر اور خالق کائنات ہو کر اور علیم بذات الصدور ہو کر تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود کسی کے عیبوں سے پردہ چاک نہیں کرتا ہوں۔ ارے جب میں رب ہو کر نہیں کرتا ہوں تو پھر تم بندے ہو کر بندوں کے عیبوں سے پردہ چاک کیوں کرتے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے اگر تو نے عیب تلاش کرنے ہیں، اگر تو نے عیب ہی تلاش کرنے ہیں، پھر ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ تو صحیح۔ اگر تو نے برائیاں تلاش کرنی ہیں، پھر سارے معاشرے کو چھوڑ دے اور لوگوں کی برائیوں کو چھوڑ کر ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ تو صحیح کہ تو کتنا نیک اور پرہیزگار ہے۔ اگر تو اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، پھر تیرے اندر جب تیرے عیب ظاہر ہوں گے تو پھر تو توبہ کی طرف آئے گا، استغفار کی طرف آئے گا، اور پھر لوگوں کے عیبوں سے تیری نظر ہٹ جائے گی، تو اپنے عیبوں کو درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر زندگی گزار دی لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہوئے، تو پھر کسی نے کیا خوب کہا کہ برسوں رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، برسوں رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو پھر نظروں میں کوئی برا نہ رہا۔ حضرات محترم، آج ہمیں چاہیے ہم اپنے عیبوں کو تلاش کریں، کسی کے عیبوں سے پردہ بعد میں اٹھائیں، پہلے ہم اپنے عیبوں کو تو دیکھیں کہ ہم کس قدر پاپی ہیں۔ لیکن ایک ذات ہے جو گناہوں پر پردہ ڈالنے والی، اور پھر یہ اس کی ستاری اور یہ اس کا عیبوں پر پردہ ڈالنا، اور اللہ رب العزت کی شان ستاری یہ صرف ہمارے گناہوں پر نہیں ہے، صرف ہمارے گناہوں پر نہیں ہے، اللہ نے ہمارے کردار پر بھی، ہمارے اخلاق پر بھی، اور اگر ایک قدم ہم آگے بڑھائیں تو اللہ کی شان ستاری یہ ہے کہ جناب اللہ نے ہماری تخلیق پر بھی اپنے شان ستاری کا اظہار کیا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے بندہ سوچے، اللہ نے انسان کو چہرہ عطا کیا ہے، اللہ نے انسان کو چہرہ عطا کیا ہے، اور اس چہرے کے نیچے جو رگیں ہیں، جو خون ہے، اگر وہ ہمارے چہرے کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ لیکن اللہ کی ذات کیسی ذات ہے کہ اگر ہمارے چہرے سے یہ حسین و جمیل جلد جس کو اللہ نے پردے کی صورت کے اندر ہمارے چہروں پہ ڈالا ہے، اگر چہروں سے اتر جائے، ہم کسی کے چہرے کو دیکھ سکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کیسا ستار ہے، اس نے ہمارے چہرے کے اوپر ساری جناب خون کو، ساری رگوں کو اور ساری گندگی کو نیچے کر دیا، اوپر ہمیں اتنی حسین جلد عطا کی، اور جلد عطا کر کے کہا میرے بندو یہ میری شان ستاری ہے کہ تمہیں اتنا خوبصورت عکس عطا کیا ہے کہ اب تمہیں اسی کے اندر اپنے مولا کے جلوے نظر آئیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ستاری ہے۔ اور پھر قرآن بھی کہتا ہے، کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ذرا سوچ تو صحیح،
تجھے کس بات نے اپنے رب سے دھوکے کے اندر مبتلا کر کے رکھا ہے؟ ارے الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تجھے وجود عطا کیا ہے، جس نے تیرے اعضائے جسم کو بڑی حسین شکل و صورت کے اندر پیدا کیا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے تیرے اعضائے جسم کو بڑے متناسب طریقے کے ساتھ جناب بنایا ہے، تو کہا یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اب اس کی ذات سے اپنے دل کو تم نے ویران نہیں کرنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنی تخلیق کے اندر غور کر کے دیکھ، تیرا ہر لمحہ اللہ کی نعمت کا محتاج ہے۔ پھر حضرات محترم، میرے آقا اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے یا من اظہر الجمیل وستر الکبیر، اے وہ ذات جس نے ہمارے چہروں سے خوبصورتی کو ظاہر کی، جس نے ہمارے چہروں سے اور ہمارے جسم سے بدصورتی کو چھپا دیا ہے، اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے۔ حضور اکثر اوقات اس الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر انسان تھوڑا سا خیال کرے، اللہ کی شان ستاری دیکھیں، اگر جو آج ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، دن رات ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اگر یہ نافرمانیاں ان کا ایک وجود ہوتا، ان کو اللہ ایک وجود عطا کرتا، اور جب بندہ گناہ کرتا اس وجود کو اور اس گناہ کو اپنے سر کے اوپر لاد کر پھرتا، تو پھر انسان کی کیا تذلیل تھی، انسان کس قدر ذلیل ہو جاتا۔ لیکن قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان اور اسلام نے اور خالق کائنات ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا اور کہا یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی تمہیں عطا کی ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کر لو، وگرنہ پھر ستاری کا بھی اللہ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے کہ ایک وقت تک اللہ بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، پھر جب کل قیامت کا دن بپا ہوگا فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، پھر جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ وہاں پر کھڑا ہوگا تو کہا اس نے جو برے اعمال کیے ہوں گے اپنے سارے گناہ ایک بوجھ کی شکل کے اندر اپنے کندھے پر لا دے گا، اور کندھے پر لاد کر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوگا۔ تو کہا اے بندے وہ برا بوجھ اٹھے بہتر ہے کہ آج اللہ نے تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، آج اس عیبوں پر جس خالق کائنات نے پردہ ڈال دیا ہے اس ذات کی طرف آ کر دیکھ تو صحیح، اس سے ایک بار لفظ توبہ کہہ کر تو دیکھ، پھر دیکھنا اللہ تیرے گناہوں کو کس طرح سے معاف کرتا ہے۔ پھر میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے اب دیکھیے اللہ کی ذات کتنی ستار اور کتنی غفار ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن بپا ہوگا، کل قیامت کا دن بپا ہوگا، اللہ رب العزت ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا، اللہ بندے کو اپنے قریب کرے گا۔ اب ذرا وہ خیال ہم ذہن کے اندر رکھیں کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ بندے سے پوچھے گا اے بندے یہ پکڑ اپنا نامہ اعمال، جب اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، پھر اللہ اس سے پوچھے گا اے بندے تجھے یاد ہے تو نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں لمحے فلاں گناہ کیا تھا، تو فلاں جگہ پر بیٹھ کر فلاں گناہ کیا تھا، اے بندے ذرا وہ تجھے گناہ یاد ہیں؟ اب وہ بندہ آگے شرم کے مارے سر جھکایا ہے، اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہے اور کامتا جواب دے رہا ہے کہ اللہ واقعتاً میں تیرا بڑا گناہگار بندہ ہوں، میں نے زندگی کے شب روز تیری نافرمانیوں میں گزارے ہیں، میں دن رات گناہ کرتا رہا ہوں۔ فرمایا اللہ اس کو گناہ گنواتا جائے گا، اس کو گناہ گنواتا جائے گا، حتیٰ کہ بندہ خیال کرے گا کہ اب میری نجات مشکل ہو جائے گی، اب میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے کہ میرے سامنے زندگی کا نامہ اعمال کھول دیا گیا ہے اور میرے نامہ اعمال کے اندر
نیکیوں سے بڑھ کر گناہ ہیں، بندہ مایوس ہو جائے گا، بندہ یہ خیال کرے گا کہ آج یہ گناہ مجھے ہلاک کر ڈالیں گے، تو فوراً سے اللہ اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کہے گا اے میرے بندے میں ستار بھی ہوں اور غفار بھی ہوں، ذرا دنیا کے شب و روز کا نظارہ کر کہ جب تو دن رات گناہ کرتا تھا اور میں اللہ کی ذات جو تیرے گناہوں کو جاننے والی تھی، تو نے ساری عمر گناہ کیا ہے، اے بندے تب میں نے ان پر پردہ ڈال دیا تھا، آج میں اپنی رحمت کے ساتھ تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ وہ میری شان ستاری تھی اور یہ میری شان غفاری ہے، وہ میں نے تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا، وہ میری شان ستاری کا اظہار تھا، اور آج تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں، یہ میری شان غفاری کا اظہار ہے۔ تو حضرات محترم، اسی لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ کی ذات وہ ہے جو بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ہے، تو آج ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کے عیبوں سے پردہ اٹھانے والے؟ آج ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کے نامہ اعمال کے اندر برائیاں تلاش کر کے ان کا مذاق بنانے والے؟ اور آج تو سوشل میڈیا نے جناب بیڑا غرق کر دیا نوجوانوں کا کہ جناب ایک جیسے خبر ریلیز ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جب خبر آتی ہے تو فوراً سے نہ اس کی تصدیق کی جاتی ہے، نہ اس کو دیکھا جاتا ہے، نہ اس کے اندر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس خبر کے ساتھ فلاں بندے کی تذلیل ہو رہی ہے، اس کے عیبوں کا چرچا ہو رہا ہے۔ نہیں، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے، ہمارے پاس بس خبر آنے کی دیر تھی، ہم نے فوراً سے اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیا، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ آج ہم اس بندے کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے، یہ آج کا ہمارا معیار ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، فرمایا جب تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ آئے اور کر آئے تو فرمایا فوراً سے اسے آگے شیئر نہ کرو، آگے فارورڈ نہ کرو، بلکہ جب تمہارے پاس خبر آئے اس کی تصدیق کیا کرو۔ اس کی کیا کیا کرو؟ تصدیق کرو کہ یہ جو بندہ خبر لے کر آیا ہے کہیں اس کے ساتھ میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں، کسی کے ہم دل آزاری تو نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جب بھی تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آئے پہلے اس کی تصدیق کرو، پھر اس کے بعد آگے شیئر کرو۔ اور پھر کہا کہ لوگوں کے عیبوں سے جناب ان کا مذاق نہ بناؤ، کیونکہ اللہ رب العزت یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور ہر بندہ اس کا نظارہ ہر روز کرتا ہے کہ جو آج کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کا مستقبل بھی پھر روشن ہو سکتا۔ آج اگر کسی کے حال کے اندر ہم اسے ذلت و رسوائی کا نشانہ بنائیں گے تو یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ ہم ہر لمحے کے اوپر لوگوں کو ذلیل کریں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ اور اگر دنیا میں ہمارے پاس طاقت ہوئی، اگر ہمارے پاس عہدہ ہوا، اگر ہمارے پاس بڑا مقام ہوا اور ہم نے سارے زمانے کے منہ بند کر لیے، تو پھر ذرا بندہ خیال تو کرے جب میدان محشر بپا ہوگا اللہ انسانیت کو وہاں پر کھڑا کرے گا، اور پھر مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا وہ بندہ جس نے دنیا کے اندر رہ کر لوگوں کے عیبوں کا چرچا کیا ہوگا، لوگوں کے عیبوں کو جناب تلاش کر کے انہیں ذلت و رسوائی کا نشانہ بنایا ہوگا، اللہ اس وقت ساری اولاد آدم کے ساتھ اس کے گناہوں سے پھر پردہ اٹھا دے گا۔ جب اس کے گناہوں سے پردہ اٹھے گا، آج ہم خیال تو ذرا کریں کہ آج ہمارے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گلی محلے میں ظاہر ہو جائیں، ہم اپنے گھر سے باہر چہرہ بھی نکال سکتے نہیں ہیں، تو ذرا خیال کریں وہ مرحلہ حشر جب وہاں پر ساری انسانیت جمع ہوگی اور پھر وہاں پر بندوں کے عیبوں کو نام لے لے کر بیان کیا جائے گا، پھر اس وقت رسوائی کا عالم کیا ہوگا، پھر ذلت کا عالم کیا ہوگا۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس وقت کے عذاب سے بچائے اور اس وقت کی شرمندگی سے بچائے
آج ہمیں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہوگا۔ لیکن حضرات محترم، آج ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا تو کجا، حضور کا فرمان عالی شان ہے، اور آپ لوگ اس بات کی تصدیق بھی کریں کہ آج ایک بندہ ہے، ایک نوجوان ہے، وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو دن کے اجالے کے اندر لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر گناہ کرتا ہے۔ اب اس بندے نے گناہ کر لیا ہے، اب اس نے کیا کیا ہے؟ گناہ کر لیا ہے۔ اب گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت ستار ہے، اس نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ نے اس کے عیب پر کیا کیا؟ پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ بندہ گناہ کر بیٹھنے کے بعد وہ کرتا کیا ہے؟ اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے، اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے، اور آ کر بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا، میں نے رات کے اندھیرے میں فلاں گناہ کیا تھا، میں نے دن کے اجالے کے اندر فلاں کے ساتھ فلاں گناہ کیا تھا، میں فلاں فلاں گناہ کرتا رہا ہوں۔ تو میری مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن جو بندہ اپنے گناہ کا اعلان کرتا ہے اللہ ایسے گناہ کو کبھی معاف کرتا ہی نہیں۔ اور فرمایا سب سے بدبخت وہ ہے کہ جو اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو اتار دیتا ہے۔ اللہ نے بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا، اور وہ بندہ اللہ کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا، اس اللہ کے ڈالے ہوئے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ فرمایا اس سے کوئی بندہ بڑا گناہگار نہیں ہے، اور اللہ پھر کبھی بھی ایسے بندے کو معاف کرتا نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، ذرا آج ہم خیال تو کریں، آج ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو صحیح کہ آج ہمارے ذہن کے اندر کیا کیا باتیں چل رہی ہیں۔ آج ہم نے کس قدر ارادہ کیا ہوا ہے، تہیہ کیا ہوا ہے کہ جناب فلاں بندے پر ہماری نظر ہے، جیسے وہ بندہ بات کرے گا ہم اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے، ہم اس کے عیبوں کو اچھالنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو زمانے میں ذلیل کر دیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھی جائے، عزت اور ذلت دینے والا کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے، اور جب اللہ بندے کو عزت دے دے، جب اللہ بندے کو مقام دیتا ہے، پھر ساری کائنات مل کر بھی اس کا مقام چھیننا چاہے چھین سکتی نہیں ہے۔ آپ جناب ہزارہ اس کے عیبوں کو تلاش کریں، اور پھر اگر عیب نہ ملیں، عیب نہ ملیں، اس کا گناہ ہمیں نہ ملے، تو پھر ہم اس پر بہتان لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بہتان لگاتے ہیں، اور ہمارا مقصد ہی یہ ہوتا ہے ہم اس کو ذلیل کر دیں۔ تو حضرات محترم یہ بات یاد رکھیں، ایک وہ وقت بھی تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ، جب آپ پر بہتان لگانے کی کوشش کی گئی تو اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اپنی محبوب بندی اور مصطفیٰ کی زوجہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ یہ بندہ ذہن کے اندر بات رکھ کر سوئے کہ اگر آج ہم کسی کو ذلیل کرنے کی ہزارہ کوشش کریں، بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج اگر بہتانوں کو دیکھ کر بہتان لگاتے رہے، تہمتیں لگاتے رہے، عیبوں کو اچھالتے رہے، پہلی بات تو یہ ہے ہم اپنا نامہ اعمال سیاہ کریں گے، اور مصطفیٰ کا فرمان ہے، فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر رہ کر کسی کے عیبوں سے پردہ اٹھاتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، فرمایا پھر یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اللہ کا بندہ جناب کسی بندے کے عیبوں سے پردہ اٹھاتا ہے، پھر اللہ کی ذات اس بندے کے عیب سے پردہ اٹھا، جب اللہ کسی کے بندے کے عیب سے پردہ اٹھاتا ہے تو فرمایا پھر معاشرہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ اسے اپنے گھر کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان قدرت ہے۔ حضرات محترم، آج ہر دوسرا بندہ اسی کام کے اندر مبتلا ہے، تو خدا را آج وقت ہے، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں زندگی عطا کی ہے
دنیا کے اندر رہ کر ہم اپنے عیبوں کو بھی چھپائیں، اور اگر ہم کسی کا بھی عیب دیکھیں اسے بھی چھپائیں، اگر چاہتے ہیں اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ لیکن اگر آج ہم نے دنیا کسی کو ذلیل کر کے گزاری، کسی کے عیبوں کا چرچا کر کے گزاری، پھر وقت آ جائے گا، پھر میدان محشر بپا ہوگا، پھر اللہ پوچھے گا، اور جس بندے کو ذلیل کیا ہوگا پھر وہ بندہ آپ کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑے گا اور کہے گا دنیا میں تو میرا کوئی گواہ نہیں تھا اور تو نے مجھے ذلیل کیا ہے، آج میں اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، آج میں تجھ سے تیرے اعمال کا حساب لینے والا ہوں، پھر ذرا بتائیں وہاں پر کون حساب دے سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عیبوں پر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں لوگوں کے جناب عیبوں کو اچھالنے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا